راشننگ کی ضرورت کے متعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں ہمیں ریشن کرنا پڑے گا گیس کو، کیونکہ گیس ہے نہیں، ہماری ضروریات زیادہ ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس این جی پی ایل جو 2 صوبوں کو گیس فراہم کرتی ہے، 2 صوبوں کو، سرحد کو، کے پی کو، خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو، اس کے پاس کل گیس بیچنے کے لیے جو ہمارے ویل ہیڈز میں سے نکلتی ہے، ہمارے اپنے کنوؤں میں سے نکلتی ہے، ہمارے اپنے ذخائر میں سے نکلتی ہے، وہ 670 MMCFD یعنی 670 ملین یونٹ ہے دن کی. سردیوں میں جو ہماری ضرورت ہے، اگر تمام پاکستان ان صوبوں کی فیکٹریاں بند کر دی جائیں، اگر تمام فرٹیلائزر کو بند کر دیا جائے، اگر تمام سیمنٹ کو بند کر دیا جائے، تو صرف گھروں کے اندر چولہا جلانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ 1170 ملین کیوبک فٹ کی ہے. 1170 MMCFD کی ایوریج ڈیمانڈ ہے سردیوں میں، نومبر سے لے کر فروری تک. اور ہمارے پاس جو گیس موجود ہے وہ ہے 670 MMCFD. اور ہمارے جو بھی جن کی ذمہ داری تھی اس کا پلان کرنا، آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ پلان کہاں ہے؟ وزارت میں تو نہیں ہے بھائی، وزارت میں تو نہیں ہے. نہ وہاں پہ کسی فائل میں وہ پلان موجود ہیں، نہ کسی سیکرٹری کے پاس ہیں، نہ ریگولیٹر کے پاس ہیں، کسی کے پاس پاکستان میں پلان نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ایک لاوارث ملک تھا جس میں کسی نے نہیں سوچا کہ سردیاں آئیں گی، گیس کی ضرورت ہوگی، گیس خریدنی ہے، کہاں سے آئے گی، کاہے آئے، کسی نے نہیں پلان کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں. کل بھی ایک حکومت کا ایک آیا ہوا تھا ڈیلیگیشن، ان سے میں ملا ہوں، آج بھی ایک سے مل رہا ہوں. ہر حکومت کو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھلے مہنگے صحیح آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹرم کانٹریکٹ کر لیں 1-2 سال کا، تاکہ ہماری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں. مگر جواب آگے سے یہی ملتا ہے کہ بھائی وہ سارے یورپین پچھلے سال کر رہے تھے کانٹریکٹ، آپ لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ نے تو کوئی ہمارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اب جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اور کھیت ہو گیا خالی، تو اب ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہیں 1 دانہ مل جائے، کہیں 2 دانے مل جائیں. تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایسے ریاست نہیں چلتی، یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے ریاست چلانے کا. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور دن رات وی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ. اور آپ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں اگر آپ کو کچھ راستہ معلوم ہو تاکہ ہم گیس کا حصول کر سکیں اور لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر سکیں. دوسرا جو تحفہ ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ جانے سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 4 سال خود رہے تو یہ نہیں کیا، جانے سے کچھ عرصہ پہلے یہ قانون بنا کہ پچھلی حکومت چلی گئی کہ جو بھی اوگرا پرائس اسٹیبلش کرے گا، وفاقی حکومت کے پاس اب کوئی حق نہیں رہ گیا کہ اس پرائس کو بدلا جا سکے. یعنی اس ملک کا قانون بن چکا ہے کہ جو بھی اوگرا کی ڈٹرمنیشن ہوگی، جو قیمت بھی اوگرا مقرر کرے گا وہی گیس کی قیمت ہوگی. اب ہم پچھلے 2-3 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں کہ اوگرا نے جو نئی قیمت بتائی ہے جو پچھلے سال کی قیمتوں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ 2 سال سے تو قیمتیں بڑھائی نہیں. تو اب ہم کیسے اس کو آگے بڑھائیں؟ قانون کی وائلیشن کریں، کیا کریں، کیسے لوگوں کو ریلیف دیں؟ تو آج ہم نے جو پرنسپل پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پرنسپل ہم نے یہ پیش کیا ہے جس کی آبویسلی ابھی ہم نے کابینہ سے رہنمائی بھی لینی ہے، اور یہ فیصلہ کابینہ کا ہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم اور کابینہ کا ہوگا. لیکن ہمارے منسٹری نے یہ فریم ورک دیا ہے کہ پاکستان کے 50% لوگ، یعنی غریب لوگ، 50% نہیں صرف لوگ، پاکستان کے 50% غریب ترین لوگ جو ہیں ان کے اوپر قیمت نہ بڑھائی جائے. یہ ہم تجویز لے کر جائیں گے. میں آپ سے آج وعدہ نہیں کر سکتا کہ یہ تجویز قبول ہوگی، کیونکہ یہ تو ہماری تو تجاویز ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو قبول کرنا ہوتا ہے، پھر کابینہ نے ماننا ہوتا ہے، پھر سائن ہوتے ہیں. لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے غریب ترین لوگوں کو بچایا جائے، اور پاکستان کے غریب ترین لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے. لیکن وہ لوگ جن کے گھر میں 3-3 4-4 واٹر ہیٹرز ہیں، گیزر ہیں، 3-3 4-4 5-5 سپیس ہیٹرز ہیں، اور 6-6 8-8 چولہے ہیں جن کے اوپر اللہ نے اگر ان کو دیا ہے تو اچھا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، اپنے خاندان کی بھی کفالت کریں. لیکن ان کو یہ بوجھ اٹھانا چاہیے. ہمارے خیال میں یہ تجاویز ہم لے کر آئیں گے کہ اضافت کا جو بوجھ ہے وہ امیر لوگ اٹھائیں، اضافت کا وہ بوجھ غریب لوگ نہ اٹھائیں. یہ تجویز ہم لے کے کابینہ کے پاس جائیں گے
انشاءاللہ، اور ہمیں قوی امید ہے کہ کابینہ اس تجویز کو مانے گی، مگر یہ ہے ہماری تجویز۔